تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ خوب اچھی طرح سمجھو، نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، یہ اتنا حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہوگا، باقی کہاں رکھے جائیں گے، یہاں رکھے جائیں گے، یہاں رکھے جائیں گے، یہاں رکھے جائیں گے، کسی مرفوع حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، کسی مرفوع صحیح حدیث، مرفوع کہتے ہیں نبی کا قول یا نبی کا عمل، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے، نہ ناف پر ہاتھ رکھنے کی صحیح حدیث ہے، نہ سینے پہ، یہ جو ابن خزیمہ کی ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا صحیح حدیث ہے سینے پہ، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ تو اس میں کسی کے پاس بھی صحیح حدیث نبی سے موجود نہیں ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے اپنے اپنے زمانے میں آثار دیکھ کے، عمل دیکھ کے فتویٰ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوفہ کے عمل کو فالو کیا ہے، کیونکہ کوفہ خلافت کا مرکز تھا، حضرت علی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہاں موو کر گئے تھے؟ کوفہ میں، تو وہاں انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو جیسے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور وہی تواتر اب تک چلا ہوا آ رہا ہے، بھائی ناف پر رکھے جائیں اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے لوگوں کے عمل کو دیکھا تو انہوں نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھنے کا فتویٰ کسی امام کسی فقیہ نے نہیں دیا چاروں اماموں میں سے۔ ہمارے جو اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں نا سینے پہ ہاتھ، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، وہ حدیث کی اتباع میں ہی کرتے ہیں، لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ قول انتہائی کمزور ہے، کیونکہ نبی سے تو اس بارے میں صریح حدیث ثابت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر مجتہدین کے فتوے کو فالو کیا جائے گا نا، جنہوں نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کے ایک رائے قائم کی ہے۔ تو چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں، یہاں رکھے جائیں۔ آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں، امام حرم بھی یہاں ہاتھ نہیں رکھتے، ائمہ حرمین بھی، وہ بھی ناف سے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں یا بالکل ناف کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اہل حدیث بھائی کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بتاتے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں وہ، لیکن اندر اس کے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ مقصد طنز کرنا نہیں ہے، ان کی نیت بہرحال اللہ رسول کی رضا ہی ہے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں بھائی نیت ہماری بھی اللہ رسول کی رضا کی ہے، لیکن جو فقہاء نے دین کو سمجھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زیادہ اچھا سمجھا ہے، تو اہل حدیث کو ان کی نیت پہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں اللہ سے امید ہے۔ لیکن جو سچی مچی کا جو اوریجنل دین ہے وہ ائمہ اربعہ، تبھی اللہ نے ان فقہاء کو جو مقام دیا ہے فقہ میں وہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کی بیس یہی ہے کہ ان کا فقہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب کل کسی نے مجھے حدیث بھیجی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت دے رہے تھے، تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں پھر وہ انگلی ہلاتے رہو، یوں یوں کرتے رہو بیٹھ کے، تو کرتے ہیں وہ بھی طنز میں اس لیے نہیں کرتا، وہ نبی کی اتباع میں ہی کرتے ہیں اہل حدیث لوگ، لیکن یہ کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ مستقل انگلی کو حرکت دی جائے۔ کانا یحرک کا مطلب لا یزال متحرکن نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی حرکت دے رہے تھے، بھائی نبی نے انگلی اٹھائی اور انگلی جھکا دی تو کانا یحرک کے الفاظ صادق آگے کہ حرکت دے رہے تھے، یہ تھوڑی کہ مستقل دیے چلے جا رہے تھے، ایسا لفظ ہمیں حدیث میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ مسلسل انگلی کو حرکت دی جائے، اور یہ ویسے بھی خشوع صلاۃ کے منافی ہے، نماز کے خشوع کے سے خشوع خضوع نہیں رہتا نماز میں، مستقل اس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں اہل حدیث کی نیت نبی کی اتباع ہی ہے، لیکن جو حدیث کی جس طرح سے وہ تشریح کر رہے ہیں یہ تشریح کسی نے بھی نہیں کی، یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب فوراً ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے چاروں اماموں کو فالو کرنا ہے؟ بھئی قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ امام بخاری کو فالو کرنا ہے۔ کچھ لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اللہ ان ایکسپرٹ لوگوں کو امت میں پھیلا دیتا ہے تاکہ امت کی گواہی سے لوگ ان کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ سمجھیں اور اس میں ان کی اتباع کریں۔ جیسے پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ امام بخاری حدیث میں ماہر تھے، ایسے ہی پوری امت کا اجماع ہوگا کہ چاروں امام فقہ میں ماہر ہیں، تو فقی مسائل میں ان مجتہدین کو فالو کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں۔ غالباً مالکیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ نفی میں ہلائی جائے انگلی، مالکیہ کا امام مالک کی ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح نفی میں ہلائی جائے، اس طرح مسلسل ہلانا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمیں آ رہی بات کی نہیں ہو رہی ہے؟